अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह 14वां पारा सूरतुन नख्ल की आयत नंबर 66 ता 74 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन व दामिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिन्हु सकरन व रिज़्कन हसना इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन याक़िलून। वअौहा रब्बुका इलन नखली अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समरात सुम्मा कुली मिन कुल्लिस समराति फस्लुकी सुबुला रब्बिकी ज़ुलुला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अल्वानुहु फीही शिफाउल लिन्नास इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु खलक़कुम सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम व मिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमूरि लिकई ला यअलम बअद इल्मिन शय्या इन्नल्लाह अलीमुन कदीर। वल्लाहु फद्दल बादकुम अला बादिन फिर रिज़्क़ फमल्लज़ीना फुद्दिलू बिराद्दी रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फहुम फ़ीही सवा अफ़ा बिनिअमतिल्लाहि यजहदून। वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व खफ़दतन व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। अफ़ा बिल बातिली युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। वबिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून व यअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लहुम रिज़्क़म मिनस समावाति वल अर्दि
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، اور ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے خالص دودھ، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے، کہ اس سے نبیذ بناتے ہو، اور اچھا رزق، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا، اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری جان قبض کرے گا، اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں بڑائی دی، تو جنہیں بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنے باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ کی نعمت سے مکرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے، اور تمہیں ستھری چیزوں سے روزی دی، تو کیا جھوٹی بات پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے منکر ہوتے ہیں، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے لیے ماند نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، جس میں کوئی شائبہ کسی چیز کے آمیزش کا نہیں، باوجود یہ کہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے، جہاں چارہ گھاس بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا نہایت صاف لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے حکمت الہیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ اوپر مسئلہ بعث کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے کا۔ کفار کے اس کے منکر تھے، اور انہی اس میں وہ دو شبے درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اور اس کی حیات جاری رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی۔ اس شبے کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں، تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے بعید نہیں۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے، اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اور اس کی قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتبی فرما دے۔ شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نعمت کا اہتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے، اور اس میں خون اور گوبر کے رنگ اور بو کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ نعمت نام نہ ہوگی اور طبع سلیم اس کو قبول نہ کرے گی۔ جیسے صاف نعمت پروردگار کی طرف سے پہنچتی ہے
بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی پروردگار کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے اور اس کے عمل ریا اور ہوائے نفس کی آمیزشوں سے پاک و صاف ہوں، تاکہ شرف قبول سے مشرف ہوں۔ ہم تمہیں رس پلاتے ہیں، یعنی سرکہ اور رب اور خرما اور مویز اور انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ وہ 2/3 جل جائے اور 1/3 باقی رہے اور تیز ہو جائے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ حد شکر تک نہ پہنچے اور نشہ نہ لائے تو شیخین کے نزدیک حلال ہے، اور یہی آیت اور بہت سی احادیث ان کی دلیل ہے۔ پھلوں کی تلاش میں فضل الہی سے جس کا تجھے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ تجھے چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور تو کتنی ہی دور نکل جائے راہ نہیں بہکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ یعنی شہد سفید اور زرد اور سرخ اور نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور بکثرت معاجین میں شامل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر کہ اس نے ایک کمزور ناتواں مکھی کو ایسی زیر کی دانائی عطا فرمائی اور ایسی دقیق صنعتیں مرحمت کی، پاک ہے وہ اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے مرزا۔ اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صنعت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے، جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کی جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرماتا ہے جو خود ان میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ عدم سے اور نیستی کی بعد ہستی عطا فرمائی، کیسی عجیب قدرت ہے، اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری اجل پوری ہو جو اس نے مقرر فرمائی ہے، خواہ بچپن میں یا جوانی میں یا بڑھاپے میں، جس کا زمانہ عمر انسان کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے کہ قوہ اور حواس سب ناکارہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ برتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہیہ کے کیسے عجائب مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں، طول عمر و بقا سے انہیں اللہ کے حضور میں کرامت اور عقل معرفت کی زیادہ حاصل ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ توجہ اللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس عالم سے انقطاع ہو جائے اور بندہ مقبول دنیا کی طرف التفات سے مجتنب ہو۔ اکرمہ کا قول ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ تو کسی کو غنی کیا، کسی کو فقیر، کسی کو مالدار، کسی کو نادار، کسی کو مالک، کسی کو مملوک، اور باندھی غلام آقاؤں کے شریک ہو جائیں۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارہ نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارہ کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ بت پرستی کا کیسا نفیس دل نشین اور خاطر گزین رد ہے کہ اس کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجتے ہیں، قسم قسم کے غلوں، پھولوں، میووں کو کھانے پینے کی چیزوں سے، یعنی شرک و بت پرستی اللہ کے فضل و نعمت سے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یا اسلام مراد ہے، یعنی بتوں کو اس کا کسی کو شریک نہ کرو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے اس مقدس میں سے اس کام کے ساتھ، اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس مقدس پروگرام کو ضرور دیکھیں، اس کو لائک شیئر کریں، خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں ضرور لائک شیئر کر کے لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو اس کی طرف اٹریکٹ کریں، لوگوں کو اس پروگرام کے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔